الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر علينا يا رسول الله انظر علينا يا رسول الله انظر علينا يا حبيب الله اسمع لنا إنني في بحر مغرق فيدي سائل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد العرب والعجم أغثنا وأنقذنا في سبيل الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد العرب والعجم أغثنا وأنقذنا في سبيل الله. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو سب جہانوں کا خالق مالک اور رازق ہے. ساری کائنات میرے اللہ وحدہ لا شریک کی محتاج ہے اور میرا رب وحدہ لا شریک ساری کائنات سے بے نیاز ہے. انگنت لاکھ تعداد اور بے حد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین شفیع روز جزا کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے مستناب میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ وحدہ شریک کے سارے نبی پاک علیہ السلام کے تمام صحابہ آپ کی ازواج مطہرات اجداد پاک اولاد اطہار کریم آقا علیہ السلام کی ہر نسبت کے بے حد سلام. نہایت واجب احترام عزت مآب برادران طریقت و برادران اسلام، میں نے قرآن کریم سورہ الانعام میں سے چند الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے. اس میں میرا اللہ وحدہ لا شریک حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی شان، ان کے عقائد، ان کی خدمات اور ان کی عظمتوں کے بارے میں بیان فرماتا ہے اور آپ کا تعارف فرماتا ہے. آپ کے چچا کا ذکر بالخصوص آتا ہے جہاں پہ لوگوں کو بہت سے شکوک و شبہات بھی پیدا ہوئے، وہ بھی میں انشاءاللہ عرض کروں گا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو رب نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً کہ اے ابراہیم علیہ السلام یاد کرو جب آپ اپنے باپ آزر سے کہتے تھے کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو. اور نہ صرف یہ بلکہ فرمایا انی آراک و قومک فی ضلال مبین، بے شک میں تمہیں و قومک اور تمہاری قوم کو فی ضلال مبین میں ان کو کھلی گمراہی میں پایا. حضرت سے وقات حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو اس وقت کی قوم تھی وہ مشرک تھے، بت پرست بھی تھے، ستارہ پرست بھی تھے، چاند کی پوجا بھی کرتے تھے، سورج کی پجاری بھی تھے. حتیٰ کہ اپنے وقت کے بادشاہ
نمرود کو بھی سجدہ کرتے اور وہ بدبخت بھی فرعون کی طرح بچوں کو قتل کرواتا تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ علیہ السلام کی والدہ کریمہ، انہوں نے اپنے بچے کو چھپا کے رکھا اور تقریباً 7-8 سال کی عمر مبارک تھی جب آپ باہر نکلے اور آپ نے آ کے دیکھا، دیکھتے ہی حیران ہو گئے کہ ساری کی ساری قوم بت فروش ہے، ساری کی ساری قوم جو ہے وہ ستاروں کی پوجا کرتی ہے، ساری کی ساری قوم جو ہے وہ خدا سے ناآشنا ہے، وہ حق سے دور ہے، وہ مشرک بھی ہیں، کافر بھی ہیں، نجاست میں بھی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اس بات پہ، اور آپ کی عظمت و شان یہ ہے کہ آپ جب وہ انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے ہیں وہ سب کے سب آپ کی اولاد، اتنی فضیلت میرے اللہ نے پایا۔ آپ کے 2 صاحبزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا اسحاق علیہ السلام، خود بھی ابراہیم علیہ السلام نبی، 2 بیٹے دونوں نبی۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام سے آخری نبی جو ہے اس نسل اسحاق علیہ السلام حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی بنی اسرائیل کے ہیں وہ سب کے سب حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں۔ اور اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی کوئی نہیں آیا، فقط میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بنی اسماعیل سے ہیں، یہ بنی اسرائیل سے۔ تو بنی اسماعیل علیہ السلام سے صرف حضرت پاک مصطفیٰ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی آئے، لیکن اللہ نے میرے نبی کے نسب کو اتنا محفوظ رکھا کہ آدم سے لے کے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کے آباء و اجداد میں سے کوئی بھی مشرک نہیں، کوئی بھی نجاست میں نہیں تھا، حتیٰ کہ کوئی جو ہے وہ بدکاری نہیں کرتا تھا، وہ اپنے وقت میں نیک، متقی، پارسا، خدا کے محبوب بھی تھے اور خدا کی توحید کے ماننے والے۔ تو برادران اسلام، جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو آپ نے آ کے دیکھا کہ ساری کی ساری قوم کا برا حال ہوا، ابھی عمر مبارک تھوڑی تھی، 7-8 سال کی، تو آپ نے کہا کہ ابا جو آزر نام تھا، میں اس کی وضاحت آگے چلتے کروں گا کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ بتوں کو بیچتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بت فروش کے ہیں، مجھے بھی کہتے ہیں میں بتوں کی پوجا کروں، جبکہ میں جو انی آراک و قومک فی ضلال مبین، میں تو دیکھتا ہوں آپ کو بھی اور آپ کی ساری قوم کو کہ وہ کھلی گمراہی میں جاتے ہیں، اندھیرے میں ہیں، کفر و شرک میں ہیں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، ابھی بچہ ہو تو ان کو کیسے پتہ چلا کہ یہ گمراہ ہے؟ ان کو کیسے پتہ چلا کہ یہ جو ہے شرک کرنا، جو ہے بتوں کی پوجا کرنا، ستاروں کی پوجا کرنا یہ گمراہی ہے؟ تو آگے اس کا ذکر آتا ہے اگلی آیت کریمہ میں، میرے اللہ نے ابراہیم اور اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں نا، وہ دنیا میں آ کے نہ کسی سے تعلیم دیتے ہیں، نہ کسی سکول میں جاتے ہیں، نہ کسی مدرسے میں جاتے ہیں، نہ کسی سے ٹیوشن پڑھنے جاتے ہیں۔ اللہ کا نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ علم لدنی عطا فرماتا ہے، وہ پیدا ہوتا ہے تو بحیثیت نبی ہی پیدا ہوتا ہے، یہ اللہ ان کو علم عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی کبھی کسی وقت بھی گمراہی نہیں ہوتے، کسی بچپن میں بھی میرا اللہ ان کی حفاظت کرنا ہے۔ تو جو اگر نبی گمراہی پہ ہو تو یہ قوم کا کیا بنے؟ تو اللہ اپنے نبیوں کو محفوظ رکھتا ہے، وہ معصوم ہوتے ہیں اللہ کے نبی، معصومیت ان کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور اگر عام طور پہ وہ گناہ گار معذرت نہیں ہو سکتے تو پھر وہ گمراہ کیسے ہو سکتے؟ تو پیارے ابراہیم علیہ السلام کو، سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کو کیسے پتا چلا کہ انہوں نے فرمایا انی آراکا وقومک فی ضلال مبین، میں دیکھتا ہوں، آراکا میں دیکھتا ہوں تمہیں اور تمہاری قوم کو گمراہی میں۔ تو کیسے دیکھ لیا؟ اگلی آیت اس کی وضاحت کرتی ہے، جو اللہ کے نبی ہے نا، فرمایا رب الجلال نے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اس طرح ہم ابراہیم کو نوری ابراہیم، اللہ نے ابراہیم
علیہ السلام کو دکھا دیا ملکوت السماوات والارض، زمین و آسمانوں کی بادشاہیاں اور ملک جو ہے وہ ساری چیزیں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پہ بھاگے. وہ کہیں سے پڑھ کے نہیں آئے تھے، وہ کسی استاد کے دروازے پہ نہیں گئے تھے، ان کو کوئی سمجھانے نہیں آیا تھا. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ، اللہ نے اپنے پیغمبر کو خلیل اللہ کو سب کچھ دکھا دیا. روایات میں آتا ہے کہ پتھر پہ کھڑے تھے ابراہیم علیہ السلام، اور اس پتھر پہ کھڑے تھے تو ملکوت السماوات والارض، ادھر سدرہ کو دیکھ رہے تھے، ادھر تحت الثری کو دیکھ رہے تھے. تو رب ذوالجلال نے کائنات ابراہیم علیہ السلام کو دکھا. اور میرے لفظ نہیں، قرآن کے لفظ ہیں، وحی الہی ہے، قطعی دلالہ ہے. یہ نہیں کہ کسی مفسر نے تفسیر میں لکھ دیا، کسی محدث نے جو ہے وہ اپنی رائے دے دی، یا کسی محقق کی تحقیق ہے. واضح میرے اللہ کے لفظ ہیں، وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم، ابراہیم کو دکھا دیا. کیا دکھایا؟ جو آنکھ کے سامنے تھا نہیں، ملکوت السماوات والارض، جتنی بادشاہیاں تھی آسمانوں کی بھی، اور ایک آسمان نہیں سارے آسمان، اور زمین کو بھی، سب کچھ ابراہیم کے سامنے تھا. سامعین جی وقار، اگر یہ شان ابراہیمی ہے کہ ابراہیم پتھر پہ کھڑے ہوں اور آسمانوں کو بھی دیکھتے ہیں، زمینوں کو بھی دیکھتے ہیں، تو ذرا اس ابراہیم کے آقا کی بات کرو نا، جو پتھر پہ نہیں کھڑا، جو خود آسمانوں سے ہو کے آیا. وہ صرف پتھر پہ نہیں کھڑے، وہ جو ہو کے بھی آئے. سر عرش پر ہے تیری نظر، دل فرش پر ہے تیری نظر. ہر جگہ کو یوں دیکھتے. شادی کیا ممکن ہے کہ کوئی بندہ ایک جگہ پہ کھڑا ہو، اس کے سامنے آسمان کی ہو، زمین کی ہو؟ شادی یہ تو آپ عقل و شعور سے ماورا کی باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا تب تجھے لگتا تھا، آج تو کوئی مشکل نہیں، یہ فون ہمارے پاس ہوتا ہے، یہ 2 انچ کی سکرین میں ہم پوری دنیا دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر آج کا انسان علم اور سائنس ٹیکنالوجی میں ترقی کرتے ہوئے ایک فون پہ، ایک موبائل پہ، انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا دکھا سکتا ہے، گوگل ارتھ کے ذریعے زمین کا چپا چپا دکھا سکتا ہے، تو جو انسان جو خود بنا ہے وہ دنیا دکھا سکتا ہے، وہ خالق جس نے کائنات کو بنایا ہے وہ کیوں نہیں دکھا سکتا؟ تکبیر، خطیب الاسلام حضور قبلہ پیر سید محمد وسیم الحسن. تو جو انسان اگر پوری دنیا دکھا دے، وہ گوگل ارتھ کے ذریعے یوں لکھیں، آپ جب آپ بیٹھ کے آپ امریکہ کا کوئی شہر، کوئی محلہ، کوئی گھر دیکھنا چاہیں تو گوگل ارتھ آپ کو دکھا دے. تو اگر یہ انسان جو خود بنا ہے دنیا میں، وہ انسان اگر یہ دکھا سکتا ہے، تو جو وہ خالق جس نے ساری دنیا کو بنایا ہے، وہ اگر اپنے نبی پہ، اپنے ولیوں پہ جو آشکار کر دے، تو کیا اس میں دقت ہے؟ کیا اس میں مشکل ہے؟ کیا اس میں معذلہ خرابی ہے؟ کون سے قرآن کی آیت کا انکار ہوتا ہے؟ کس نبی کی حدیث کا انکار ہوتا ہے؟ یہ تو عین اسلام ہے. آج کی سائنس کی خدا کی قدرت بتاتی ہے، مصطفیٰ کے معجزے بتاتی ہے. تو ساری دنیا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی شان ہے کہ قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ. رب ذوالجلال میں حضرت سید ابراہیم علیہ السلام کو ساری دنیا دکھا دی. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اگر وہ ابراہیم ساری دنیا کو ایک پتھر پہ کھڑے ہو کے آسمان کی بلندیوں کو بھی دیکھے، سدرۃ المنتہا کو بھی نظر ہو، اور ادھر تحت الثری پہ بھی نظر ہو، یہ شان خلیل اللہ ہے. ذرا شان حبیب اللہ بیان کیسے کریں گے؟ یہ پتھر پہ کھڑے کائنات دیکھتے ہیں، وہ نبی ساری کائنات سے ہو کے آیا ہے.
کہ فرماتے ہیں نبی کی جو بلندی کی معراج کی ابتدا ہے نا وہ فلک کی انتہا ہے. جو ملکوت السماوات ہے نا وہ جو آسمانوں کی انتہا ہے وہ میرے مصطفیٰ کی بلندی کی ابتدا ہے. آسمانوں یہ تو ساری سیر ہوتی رہی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. وہ جو مقام ہے نا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، جہاں فلک کی بلندیوں کی انتہا ہے وہ میرے مصطفیٰ کے صبر کی ابتدا ہے. نبی کے معراج کی ابتدا. کوئی بتائے کہاں سے آئے کہاں گئے؟ عجب گھڑی تھی کہ بس کر جنم کے پچھڑے ڈلے بھی ہیں. تو برادران اسلام کیا شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ حضرت فرماتے ہیں سر فلک نہ کبھی کعبے آسمان پہنچا کہ ابتدائے بلندی تھی انتہائے فلک. یہ مٹ کرنے کی روش پر ہوا خود کی روش کے نقش پا ہے زمین پر نہ سوت ہائے فلک. کون بتائے گا میرے نبی کی عظمتیں؟ ارے آسمان پہ نبی کا جہد نقش پا نہیں، نبی کے قدم مبارک نہیں، آسمانوں میں نبی کی آواز نہیں، وہ تو اس سے بھی بلند ہے. تمہاری یاد میں گزری تھی جاگتے شب بھر. کہو میرے ساتھ تمہاری یاد میں گزری تھی جاگتے شب بھر. چلی نسیم ہوئے بند دید آئے فلک. میں تمہاری یاد میں گزری تھی جاگتے شب. سونیا ساری رات لنگ گئی تے تم دیکھتے ہو ساری رات چلی نسیم. پھر سویر کی ٹھنڈی ہوا ٹر پئی نیند کی ٹھنڈی ہوا چلی، ایسی ہوا چلی نسیم کے بند ہوئے دید آئے فلک. وہ جو سردی کی ٹھنڈی ہوا چلی تے آسمان بھی انتظار کرتے کرتے سو گیا کہ پتہ نہیں مصطفیٰ کہاں چلے گئے. چلی نسیم ہوئے بند دید آئے. اور آپ فرماتے ہیں پہلے اگرچہ چھال ستاروں سے پڑ گئے لاکھوں، اگرچہ چھال ستاروں سے پڑ گئے لاکھوں، مگر تمہاری طلب میں تھکے نہ پائے فلک. یہ بات ساتھ سمجھانی پڑتے کوئی سادہ دوست ہوتے نا. فرمانے اگرچہ چھالے ستاروں سے پڑ گئے لاکھوں، بندہ جو ننگے پر ہی ٹرتا ہوئے سبق مما ہوئے ادھر ٹر ٹر کے تھک جانے تیری پیری چھالے پہ گئے. فرمانے میرے نبی دی تلاش نبی آسمانوں کو بھی ہوتا تے سرکار مدینہ دی تلاش ہے جو آسمان کو پیا لپڑ تے ٹردیاں ٹردیاں جڑے آسمان پہ تارے نہیں نا، یہ تارے نہیں آسمان تے پیارا تے چھالے پہ نہیں میرے نبی کو لب دیا. یہ آسمان کے تارے فرماتے ہیں اگرچہ چھالے ستاروں سے پڑ گئے لاکھوں، یہ لکھاں کروڑاں، یہ آسمان کے تارے چھالے
اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. کوئی جانے تو کیا بتائے کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. تو سامنے ذکر کرنا پیا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام شاہ جی ابراہیم علیہ السلام کو تمہیں پتا لگ گیا تمہیں سمجھ آ گئی یہ سورج بھی نہیں یہ چاند بھی نہیں ہے تارے بھی نہیں یہ خود ساڈے خدا نہیں. انہوں نے فرمان دینے کا انی اراک وقومک فی ضلال مبین. فرمایا میرے چچا ہے قرآن اندر کا لیا بھی ہے میں وضاحت کرنا لیا گیا نفسان اندر انہوں کیا میرے باپ تمہیں گمراہ تیرا تیرے قوم میں ساری گمراہ میں بینا پیا شادی کی میں پتا لگ گیا قرآن اندر وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. فرمایا میں نے کہاں بتایا یا اللہ کیوں بتایا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کرنی ہے. آپ نے جڑا اللہ وحدہ لا شریک کی توحید دسنی ہے کبھی جڑا ہے آپ کے ظلم و ستم ہوئے گا آپ برداشت کریں گے آپ کے مصیبتوں آؤں گیا آپ امتحانوں سے گزریں گے. فرمایا میں ہر چیز کو کھا چلیے کعبے واسطے وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ تاکہ جو آنکھیں دیکھ لیں گے پھر یقین پتہ ہی ہوئے گا یہ سب جھوٹ ہے. آپ کے سامنے سچ بھی آشکار جھوٹ بھی آشکار سچے خدا کی وحدانیت کی برخاست دی گئی تاکہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس سبات کو لفظ نہ آگے آگے تو سامنے ذکر کر ہم میں ضرور وضاحت کرانا ایتھے کئیاں بیلیاں نے سمجھا شادی قرآن اندر کا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. شادی دیکھو قرآن اندر ابراہیم علیہ السلام کے باپ لِأَبِيهِ آپ کے باپ جڑے وہ اجر خود پرش میں خود پرست بھی نے. شادی معاذ اللہ ابراہیم کا باپ بھی مشرک ہے میں کہنا نا یاد رکھا جو قرآن کریم نے فرمایا لِأَبِيهِ قرآن کے اندر لِأَبِيهِ آزار نام بھی دسیا ورنہ اگر تو جو ہے میں گل کرنا ہے تو جو جدو مینو کو آکے شاہ جی تواڈے باپ بہت بڑے خطیب سن شاہ جی تواڈے باپ کی میں زیارت کی تھی شاہ جی میں نے آپ کے باپ کا کتاب سنا میں نے ان کے بات سنے میں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی شاہ جی میں ان کی گفتگو سن کے میرے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہوتا تھا تو اس کو میرے والد گرامی کا نام لینے کی ضرورت نہیں اتنا کافی تھا کہ جناب میں نے آپ کے باپ کو کافی ہے یہ. لیکن اگر کوئی کہے کہ شاہ جی میں نے آپ کے باپ سید شبیر حسین شاہ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ باپ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. نہیں سمجھے گا بات سمجھے نہیں. اگر مراد ہو میرے والد تو یہ کافی ہے کہ شادی آپ کے والد کیونکہ والد دنیا میں ایک ہوتا ہے. کیا سیری نہ مارو زبان لوگ سوشل میڈیا پہ شور کرتے ہیں دیکھو جی ابراہیم کے معاذ اللہ چاہے والد جہنمی استغفر اللہ ایسا ہرگز نہیں. قرآن نے لیا بھی ہے کہا اگر لیا بھی ہے سے مراد والد ہوتے مجھے جب کوئی کہے گا یا کسی کو کچھ کہے شادی آپ کے والد صاحب میں نے ان کا کتاب سنا تو یہ اس سے مراد میرے والد گرامی پیر سید شبیر حسین شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہوں گے. کیوں کہ دنیا میں انسان کا ایک والد ہوتا ہے لیکن جب کہے نا شادی آپ کے ابو آپ کے باپ تو دنیا میں ابو اور بھی ہوتے ہیں. ہمارے ہاں چچا کو بھی ابو کہا جاتا ہے چھوٹے ابو جی تایا کو بڑے ابو جی
والد نہ چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا ہوتا ہے، والد ایک تم ہے. جس کے نطفہ سے کوئی جنم لے وہ والد ایک ہوتا ہے. جب والد کا ذکر ہو نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو والد سے مراد حقیقی باپ ہوتا ہے. جب ابو کہا جائے، جب باپ کہا جائے تو دادے کو بھی باپ کہتے ہیں، نانا کو بھی ہوتا ہے، دادا کو بھی ہوتا ہے، تایا کو بھی ہوتا ہے، چاچا کو بھی ہوتا ہے. اسی طرح جب والدہ کہا جائے تو حقیقی ماں مراد ہے، اور امی کہا جائے تو نانی امی بھی، دادی امی بھی، پھپھو امی بھی، خالہ امی بھی. امی بھی اور ہوتی ہے، ابو بھی اور ہو سکتے ہیں، والد اور نہیں ہوتا. تو جب ابو کا نام ہو تو کہنا پڑتا ہے چچا ابو، تایا ابو، دادا ابو، نانا ابو، اس کا نام لیا جاتا ہے. تو قرآن نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ. یہ ابراہیم کے جب باپ کی بات ہوگی تو والد نہیں، چچا ابو. اس لیے نام لکھا آزر. باپ والد نہ سمجھنا، اس سے مراد چچا ہے آزر. کیونکہ جیسے پنجابی اردو سے ابو کے کہنا چاچے تائی کو کہتے ہیں، عربی میں بھی چچا کو کہتے ہیں. حضرت میرے نبی نے حضرت جناب ابو طالب کو اپنا ابا کہا، حضرت فاطمہ بنت اسد کو اپنی ماں کہا، والدہ نہیں کہا. والدہ جب آئے گا نبی کے والد گرامی تو نام ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ. جب بات آئی آپ کی والدہ کی تو نام آئے گا سیدہ آمنہ کا. والدہ میں سیدہ آمنہ کا نام آئے گا، لیکن ماں تو فاطمہ بنت اسد بھی ہے. ابو تو حضرت میرے نبی نے خود کہا میں بیٹا ہوں عبد المطلب کا، میں عبد المطلب کا بیٹا. تو آپ کو تو دادا تھے، لیکن وہ جب بیٹا اور ابھی کا لفظ آئے گا تو پھر یاد رکھیں. اس لیے قرآن نے کہا لیا ابھی ہے آزرا، ابراہیم کے والد کا نہیں، ابراہیم کے چچا کا ذکر ہوتا ہے، اس لیے نام ضروری تھا. اب شادی پھر ابراہیم علیہ السلام کے باپ کون ہے تو سن لو. امام سیوطی نے بھی لکھا، تبری میں بھی ہے، اور اس طرح 20 کتابوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارق لکھا ہوا. اور اس سے بھی بڑی بات بائبل میں نے آج نشانی لگائی صرف یہ ڈھونڈنے کے لیے کہ حضرت ابراہیم عیسیٰ علیہ السلام کا جب ذکر آیا ان کے شجرہ نسب کا تو میرے پاس چلیے میں آپ کو دکھانے کے لیے تیار. میرے نبی علیہ السلام سے بھی 650 سال پہلے، جب بخاری بھی نہیں تھی، جب مسلم بھی نہیں تھی، جب ابن ماجہ بھی نہیں تھی، جب تبری ابن کثیر بھی نہیں تھی، جب ان میں سے کوئی محدث و فقیہ بھی نہیں تھا. ارے بائبل کے اندر بھی عیسیٰ کا شجرہ نسب لکھا گیا تو اسحاق علیہ السلام کے بعد ابراہیم کا نام آیا، ابراہیم کے بعد تارق کا نام آیا. بائبل اس بات کی گواہ. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان لوگوں کو تارق ماننے میں حرج کیا ہے. جس میں فضیلت کی بات ہے اور تاریخ بھری پڑی ہے، بائبل اس کو انڈورس کرتی ہے، پھر بھی کہتے نہیں وہ آپ کے والد تھے. مقصد وجہ اس لیے کہ شان مصطفیٰ ظاہر نہ ہو جائے. اور میرے نبی ہم اس لیے بھی ابھی ہے سمراج چچا اس لیے بھی مانتے ہیں. میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا سنو میں پاک رحموں اور پاک پشتوں میں منتقل ہوتا ہوا اللہ نے مجھے سجدہ کرنے والی پشتوں میں رکھا. تو جب پاک رہو نا تو پھر شرک پاک نہیں ہوتا. جو مشرک ہو وہ نجس ہوتا ہے. تو یہاں سے مراد بھی ابھی ہے آزرا سے مراد آپ کے چچا آزر. آپ کے باپ جو تھے وہ اللہ کی توحید کے ماننے والے تھے. آپ کی توحید کے لیے انہوں لے کے دے دے بچے کو دسو دیکھ لینا، بچے کو دسو دیکھ لینا. بابا جی ہم تقریر تو دس کرنا دینا ماں اسی کو لکھا دو میں پوچھ لینا گل کرو گے تقریر رک جائے گی. کئی بچے نے آپ کو لے کے دیکھ لینا میرے ابھی آ جائے گا. تو جو بابا جی کل کچھ نہیں ہے تو تقریر نہیں روکنی چاہیے. تو بابا جی نے دیکھ پوچھ بابا جی کی آنے کے لے کے دے ہے تو جو ہے بابا جی تقریر سن لیے.
سامنے سی بکا لی ابی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا، آپ کے والد نہیں، والد کا نام کیا تھا؟ طارق۔ اور الحمدللہ میرے نبی حضرت عبداللہ سے لے کے سیدنا آدم تک اللہ نے سب پاک رکھا، ایک بھی ارے شرک تو کیا کسی گناہ میں بھی شامل نہیں۔ نبی نے خود فرما دیا کہ میرے ابا و اجداد جن سے میں ہوتا ہوا آیا ہوں نا، ان میں کوئی بدکار بھی نہیں تھا، اللہ نے بدکاری سے بھی محفوظ رکھا۔ اتنا اللہ نے اپنے نبی کے نسب کو محفوظ رکھا۔ کیوں؟ اس لیے بلکہ محفوظ ہی نہیں، نبی کا نسب ہے نا، نبی کے نسب کو معصوم رکھا۔ غیر نبی محفوظ ہے لیکن مصطفیٰ کا نسب معصوم ہے۔ تو سامنے یہ بتا شکر الحمدللہ سے سنی ہے، فکر صدیق تو لے کے فکر رضا تک۔ کتنا اللہ شکر ہے کہ ساڈا عقیدہ پاکاں والا ہے، اسی نجاست وال غلاظت وال گندگی وال اللہ سب کو نہ آتا کہ پاک نبی کی غلامی کا صدقہ تے پاکاں میں نسبت حاصل ہے۔ نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں ورنہ، نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں ورنہ، کہاں رکتے کہاں تھمتے کہاں جانے کہاں، پتہ نہیں کتنے کتنے لوگ ہمارے در سے جو یاد کرتے در بدر کی خار کرتے۔ تو حضرات ایسی وقت تو جو ہے تو جو سامنے جو مدارس کرنا میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ کے والد کا نام طارق، آپ کے چچا کا نام آزر۔ قرآن کریم نے جہاں فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، فرمایا آپ کے چچا آزر نے حقیقی والد بھی مومن نے، میرے نبی علیہ السلام کا نسب مبارک حضرت عبداللہ، حضرت عبدالمطلب، ان لہدی کا آدم تو لے کے سیدہ یامینہ تک سارے کے سارے اللہ نے پاک رکھے، سارے کے سارے پاک نے میرے نبی کی
پاک نبی دے داتا والد بھی پاک نبی دے داتا نبی دے پرداتا میرے نبی کی سارے ادوجدار حتیٰ کہ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام حضرت طارق علیہ السلام میرے ابراہیم علیہ السلام دے والد آزر نے طارق نے تو قرآن نے جلے چچا کو جلا دیا کیا فارق نے فرمایا اس واسطے نام لکھیا تو قرآن آنگا پیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے چچا وہ تسی بھی تواڈی ساری قوم جڑی ہے گمراہی دے وچ میں دیکھیا ہے اللہ نے مینوں ساری کائنات دکھائی ہے جدوں پھر کیوں ہونا کہ ابراہیم چل اب ایک تے صحیح اے تارے نکلے ہوئے نے ایک تے صحیح دھیان تے کر ان تارے عمل نے ان چمکدار نے آسمانات لٹکے ہوئے نے قرآن آندا پیا انہاں نے جدوں آکھیا فلما جن علیہ اللیل راتوں کا دن قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین جدوں تارے رات پہ گئی تارے چمکن لگ پے انہاں تارا پرستاں نے آکھیا اے دیکھو ساڈے بڑا پیا گئے انہاں نے عبادت سجدے کیتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انہاں تاریاں نوں تسی آگے قال ھذا ربی اے تسی آگے میرے رب نے میں انہاں نوں من لواں ذرا دیکھو تے صحیح اے تیرے چلن دی دیر تارے ڈب جاندے نے اے جڑا ڈب جاوے خدا ہو نہیں سکدا فلما افل قال لا احب الآفلین فرمایا میں انہاں نوں کیویں مننا میرا دل نہیں مندا میں کیویں خوش ہواں اے تے آپ ڈبن والے جڑا ڈب جاوے لا نہیں لا تے ڈبیاں نوں تار چھڈدا اے انہاں کہنا نا میں نہیں مندا اے تھوڑے ہون گے میں نہیں مندا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تاریاں دا بھی انکار کیتا اے بھی نہیں ہو سکدے تھوڑی دیر گزری فلما رأى القمر باذغا انہاں کیا دیکھ صحیح اے چاند کنا سونا چاند کنا چمکدار کیویں تیرا چمکا پیا مار رہی چاند دی چاندنی تے ویکھ فرمایا قال ھذا ربی تسی آگو میں چند دی پوجا کراں اینو اپنا الہ تیرا مننا فلما افل قال لو لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فرمایا یہ بھی میرا رب نہیں انہوں بھی میں الہ نہیں مندا میں بھی چند دی پوجا نہیں کردا میں کیویں من لواں اے میرے رب نے مینوں ہدایت کیتی ہے اگر میرا اللہ مینوں ہدایت نہ کردا تو میں بھی تواڈے گناہاں وچ ہوندا میں بھی نقصان والیاں چ ہوندا اے کیڑے بھی ڈبن والا میں چند نوں ہی نہیں مندا فلما رأى الشمس باذغة اگر سورج چڑھ پیا جویں سورج نکلیا او سورج دی پوجا اودے سامنے جھک گئے انہاں کیا دیکھتے صحیح انہاں کیا قال ھذا ربی ھذا اکبر اے میرا رب کیندے اپا تے تو نہ تو بڑا ہے اے تے بڑا ہی بڑا ہے ایدی چمک زیادہ اے دا
یہ چمکتے نہیں کہ ڈوب جاتے ہیں. اللہ کی ذات میں تغیر و تبدل نہیں. کوئی تبدیل ہوتے تو حکم میں تبدیلی لا تبدیلا نکالی ماتی تے جیڑا بدلتا رہے کبھی چھوٹا کبھی بڑا کوئی علاج نہیں ہو سکتا. میں نہیں مانتا کیونکہ یہ تبدیلی اس کی محتاجی کو ظاہر کرتی ہے. پر اللہ محتاج نہیں ہوتا. اللہ محتاج نہیں ہوتا. اس کا دیکھیں نا انسان اسی لیے خدا نہیں ہو سکتا. ہم پاک نبی علیہ السلام کی ساری عظمتوں کو مانتے ہیں, دل و جان سے مانتے ہیں, لیکن نبی کو الہ نہیں مانتے. ہم نبی کی پوجا پاٹ اور عبادت نبی کی نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ نبی پیدا ہوا, نبی پہ بچپن بھی آیا, نبی پہ جوانی بھی آئی, نبی پہ جسمانی طور پہ کبھی ایسے حالت تھے, کبھی نبی علیہ السلام پہ بیماری بھی آئی. تو یاد رکھیں جو جس میں تغیر و تبدل ہو وہ خدا نہیں ہوتا. وہ خدا اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ کہے کہ یہ خدا ہے, آپ عیسائیوں سے پوچھئے کتنے الہ نے, کہیں گے ایک. پھر پوچھو عیسیٰ, کہیں گے ابن اللہ, وہ بھی خدا ہے, وہ بھی ٹرینٹی کے قائل ہیں. they believe in Trinity, تثلیث کے. معاذ اللہ فادر سن اینڈ پاک روح جبریل امین علیہ السلام, وہ کہنے ٹرائی کا نہ جبریل خدا ہے نہ عیسیٰ خدا ہے. خدا وہ ہے جو جبریل کو بھی تخلیق فرمائے, جو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تخلیق فرمائے. اور عیسیٰ معاذ اللہ کے بیٹے نہیں, وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. یہ ہے ہمارا عقیدہ. ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ زیادہ مانتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے ماننے ہیں جو اللہ نے دسیا, جب خود عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسی حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اسی انہوں نہیں ماننے ہیں کیونکہ اللہ نے نبی حوار بندے نے قرآن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود فرمایا قال لئن لم یهدنی ربی, فرمایا مینوں میرا اللہ ہدایت دیندا ہے, مینوں میرا اللہ ہدایت دیندا ہے. میں کبھی گمراہ نہیں ہوں. نبی بچپن میں بھی گمراہ نہیں ہوتا. نبی کسی سے پڑھنے, پھر اکرام بولو, نبی بچپن میں بھی گمراہ. یہ ابراہیم علیہ السلام کا بچپن تھا کہ فرمایا میں نہیں مانتا یہ بتن, میں نہیں مانتا سورج چاند. ابراہیم پتا چلنے لگا قال لئن یهدنی ربی لاکونن من القوم الضالین, فرمایا میرا رب میرا مجھے ہدایت کر دے اور نہ کر دے تو میں بھی گمراہ ہوں. تو جب نبی کو اللہ ہدایت کرتا ہے تو نبی بچپن سے لے کے جوانی تک, جوانی سے لے کے اپنی ظاہری زندگی تک کبھی کسی حالت میں گمراہ نہیں ہوتا. جو بچپن میں گمراہ ہو, جو بچپن میں بھٹک جائے, جو بچپن میں کچھ اور کہے پھر بڑا ہو کے کچھ اور کہے تو وہ سمجھ لو جھوٹا ہے, کذاب ہے. ارے اللہ کے نبی کو اللہ ہدایت پہ قائم رکھتا ہے. ارے وہ جو قادیان کا کذاب ہو, جو بچپن میں کچھ ہو, جوانی میں کچھ ہو, کبھی مہدی بنے, کبھی ولی بنے, کبھی مجدد بنے, پھر کہے معاذ اللہ میں نبی ہوں, تو سمجھ لو اللہ کے نبی نبی ہی ہوتے ہیں. وہ مجدد سے ترقی نہیں کرتے, وہ مہدی سے ترقی نہیں کرتے. جو اس طرح بنتا رہے بلکہ بنواتا رہے, سمجھ لو قادیان کا دجال مرزا غلام احمد ہے. ارے اللہ کے نبی کل بھی سچے تھے, اللہ کے نبی آج بھی سچے. یاد رکھیے وہ جھوٹا ہے, کذاب, وہ لعین ہے. میرے نبی کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے نہ نبی آ سکتا. وہ مرزا غلام احمد قادیانی, قادیان کا دجال, اللہ علیہ اللہ دی لعنت ہو دیتے تو دے منن والے آتے تو دے پیروکارا تے اللہ دی لعنت. اللہ سانو ہر فتنے تو بالخصوص اللہ کے لئے کاظمہ میں اس دجال دے فتنے تو جڑا قادیان دا تے وہ دجال دے فتنے تو بھی اللہ بنا عطا فرمائے. تو ساتھی نے جی وقار اللہ دے نبی جڑے نے وہ جڑے نہیں جڑے اللہ دے نبی ہدایت کرتے نے وہ ناجدوں دیکھیا ایک دبن والے خدا نہیں, دبن والے جے توجہ ہوئے تے کوئی گل کرو. انہاں کہ سورج
وہ بھی ڈوب گیا، خدا نہیں، جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں۔ اب قرآن کی ایک آیت ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ یہ آسمان کا سورج کبھی ڈوبا کبھی چڑھا، یہ کبھی روشنی کم کبھی زیادہ، ارے میرا نبی قرآن کہتا ہے سراج منیرا، اس میں ایسی کمی بھی نہیں آتی، بلکہ ہر آنے والا لمحہ پہلے سے زیادہ چمکنے والا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں، جب آواز بلند کہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ ارے وہ سراج منیر، ہمیں معاذ اللہ اہل سنت کے شرک کا فتویٰ لگانے والے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ سورج ڈوب گیا، جو ڈوب جائے وہ الہ نہیں ہوتا۔ ارے میرا نبی تو سراج منیر ہے، اس کے باوجود ہم نبی کو الہ نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ نبی نے خود کہا ارے الہ میں نہیں، الہ وہ ہے جس کو میں مصطفیٰ بھی سجدہ کرتا ہے۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ توحید کہ ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں جو چمکتا رہتا ہے، جدا خیر آج بھی موجود۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے، آواز بلند کو چمک تجھ سے پاتے والے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے، چمک تجھ سے تو صحابی نے ضرورت عرض کرنا پہ اللہ کے نبی ہر ویلے ہر لمحے ہدایت دے نے، کبھی بھی معاذ ایک لمحہ بھی نہیں ہوگا جو اللہ کے نبی ہدایت دے نومن اللہ نے ہدایت دے رکھتا ہے۔ تو صحابی نے ضرورت وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن آتا پیا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فرمایا میرے اللہ مینوں ہدایت دیندا ہے، اگر وہ نہ دے تو میں بھی گمراہ تھاپے منگوں گا۔ جیڑا رب ابراہیم علیہ السلام نے بچپن چ ہدایت دیندا ہے، وہ نبیاں دے سردار امام الانبیاء مدینے دے تاجدار، اے جنہاں دے پیچھے سارے نبی ہاتھ بن کے کھڑے نے، جنہاں دے پیچھے تیرے مقتدی بن گئے، جنہاں نبیاں کا بھی امام، جنہاں نبیاں کا بھی رکھے دل ہے یار مہرے سما۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت صاحب نے بریلوی فرمانے رکھے دل ہے یار مہرے وفا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رکھے دل ہے یار
اس زور پر اور کیا مصر دیاں بیبیاں ہتھاں چھڑیاں پھڑیاں نے سیب پکڑے نے سیب کٹن لگیاں پردہ ہٹیا حضرت یوسف آئے نے آپ کا حسن ویکھ کے بیبیاں نوں پتہ ہی نہ لگا انہاں اپنے ہتھاں نوں کٹنا شروع کر دیا نہ تکلیف نہ درد انہاں حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن وچ مگن ہو گئیاں انہاں جڑا ڈوب گئیاں اس نے یوسف ایتھے سامنے نے ادھر بیبیاں مصر دیاں نے تو قربان جانا ایک نبی کا چہرہ سامنے نہیں ایک نبی کا نام ہے ایک کتر والے ہاتھ نہیں ایک جیسے ہاتھ نہیں ایک نبی کے صحابہ دیا گردنانے ایک بیبیاں نے ایک عرب کے جوان نے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے تیرے نام پہ مردان رب پہ پری کا جب اللہ کرے عزیز بے پردہ رخ مصطفیٰ بلکہ میروا تن پر علماء فرمان دینے جڑا روز 100 وری کم از کم کسے 500 لکھیا ہے 500 وری پاک نبی تے درود پڑے ورنہ چر موت نہیں آمی جنہ چر جاگ میں آقا دی زیارت نہ کر لے اللہ کرے سی 500 وری روز درود بھی پڑھئے مرن تو پہلا سونے دی زیارت بھی ہوئے ویسی بخشے بھی جائے مل کے آنکھوں پہ پردہ جاتے وہ پہ پردہ جاتے وہ رخی ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں تیرے نام پہ گنوں عبادت نہیں کرنی پھر کی عبادت کرنی ہے قرآن آتا انی بچہ
انی وجہت وجہی للذی، میں نے اپنا منہ اس کی طرف، وجہی للذی کنے وال فطر السماوات والارض، جس نے آسمان اور زمین بنائے۔ آسمانوں کا بنانے والا بھی اللہ، زمینوں کا بنانے والا بھی اللہ، سورج چند سب اللہ کی مخلوق، نبی بھی اللہ کی مخلوق، خالق اللہ وحدہ لا شریک۔ اور میں نہیں نبی، میں تو ترجمہ کروں گا تیرا سارے جاننا تھا۔ وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں نہیں، میں مشرکوں میں سے نہیں۔ اچھا، اس سے ایک مراد یہ ہے کہ فرمایا تجھے سارے مشرک تو میں تواڈے تو بری۔ ایلا ذکر بھی قرآن نے پیدا کی تھا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، میں قوم سے بیزار ہوں، تسی مشرک ہو، تسا شرک کرتے ہو، تسا بت بنا کے پوجا کرتے، میں تواڈے تو بری ہاں، تواڈے سب تو بری ہاں۔ مخاطب کنوں نے؟ چاچے نوں، کنوں؟ چاچے نوں۔ اور میں تواڈے جو نہیں، میں تواڈے جو تواڈے تو بری ہاں، تے کناں چوں؟ میں آنا وما آنا من المشرکین، میں مشرکاں چوں ہے ہی نہیں، میں مشرکاں چوں نہ اس قوم چوں، تے چاچا تو مشرک ہے، میں تیرے چوں نہیں، میرا باپ تارک ہے تو میں وہ مشرک نہیں۔ وما انا من المشرکین، سامی نے اس وقت تو پھر کی ہویا؟ قرآن میں وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، یہ نہیں ہو رہی سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو رکن ڈورکوں سبحان اللہ۔ قرآن میں پیار جدونا نے آکھیا میں جڑے میں تھاڑے وچوں نہیں، میں مشرک نہیں، میرے موجدات تے مومن، میں تھاڑے وچوں نہیں، جدو آپ نے چھڑیا قرآن میں وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، انہاں دی قوم لڑن لگ پئی، جھگڑا کرن لگ پئی ابراہیم علیہ السلام دے خلاف۔ آج بھی تو کسی سچی گل کری آپ نہیں لڑن کو، تسی آزما کے گل سمجھاؤ، اے گل وہ اندر سارا جہان کرتا میں کیوں نہ کرا، وہ سارا جہان مشرک سی، تے آپ نے اینا بیٹھا کرو دنیا کی بھی کر دی، قوم کی بھی کر دی، لوگ تو کرتے رہتے ہیں، ساری قوم بت پرست، میں نہیں کرنی بت پرستی، میں اللہ کی بات کرتا، ساری قوم نے سمجھاؤ ہے غلط ہے، وہ اندر ساری قوم کرتی ہے تو میں کیوں نہ کرا، کوئی ساری قوم غلط ہو سکتی، ہمارے لیے قوم کی اکثریت کا کسی کام کا کرنا حجت نہیں، دلیل نہیں کہ جو قوم کرتی ہے وہ کرے، ہمارے لیے دلیل اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فرمان۔ جب اللہ کا حکم آئے گا، جب نبی کا فرمان آئے، پھر یہ نہیں دیکھنا کہ قوم کی کرتی ہے، قوم تو پاگل ہو جاتی ہے، قوم پاگل ہو جاتی ہے۔ وہ میں نے ایک پاگل ہونے کی گل یاد آ گئی، گل سنا دے۔ پہلے دور سے نا بادشاہ جی نے نمرود نو دے فرعون نو بھی دسیا کہ بچہ پیدا ہوئے نجومی گلاں دسدے، پہلے بادشاہ نجومیاں تے چلدے سن، جی ساڈا عمران اپنے گھر نجوماں رکھی سی، تے او نا انہوں نجومیاں نے بادشاہ کو دسیا بادشاہ سلامت آپ پانی سٹاک کر لو، اگلے مہینے نہیں پینا ہے، جس بندے نے پانی پیتا وہ پاگل ہو جائے، تے کچھ کر لو۔ بادشاہ نے کیبنٹ کا اجلاس بلا لیا، انہیں کہا کریے کی، انہوں نے کہا بادشاہ کرنا کی ہے، تو وزیر بات تدبیر سی، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت پانی اکٹھا کر لیں، انہوں نے کہا کتنا کریں گے، قوم ساری کا پانی کیویں کریں گے، انہوں نے کہا چلو قوم دلی اپنا تے کرو، بادشاہ سلامت کے وزیروں نے اپنے جو کا سال کا پانی اکٹھا کر لیا، تو نجوم نے آخر جو اس کے بعد 6 مہینے بعد نہیں پہنا ہے تو وہ پانی جڑا پیو گا ٹھیک ہو جائے، یہ یاد ہے گی، چلو انہوں نے آخر کوئی گل نہیں، قوم 6 مہینے پاگل ہی ہوئی، یہ بادشاہ اکثر قوموں کو پاگل ہی رکھتے ہیں،
خبریں دیا جھوٹیاں اور بادشاہ سلامت میں جناب اپنا ہو پانی کٹھا کر لیا نہیں پیا قوم نے رجلا نہیں پیتا تے قوم پاگل وہ قوم پاگل تے بادشاہ تے وزیر سیانے بادشاہ نے حکم جاری کیتا قوم آدمی ویکھو پاگل ہو گئے بادشاہ پاگل ہو گیا وہ بادشاہ کو میں سیانا تسا پانی پیو کہ نہ ویکھنا ساری قوم ایک بار تو کر لئی ایک پاس چار تیرے وزیر کہ تو اور گل کرنا ہے ساری سمجھ چ نہیں آؤں ان ایمان کا حکم دسو وہ جڑی قوم ہے وہ پاگل اکثریت وہ پھر بادشاہ نے اجلاس بلایا کہ ان کی کریے وہ تو سانو پاگل آندے وہ وزیر نے کہا بادشاہ صاحب میں کوٹا سی بھی کوسے پانی نہیں لا دیے 6 مہینے سے بھی پاگل ہی نہیں ہے ایسا کا حال کوئی بات سمجھاؤ کہ اگلا ساری قوم کر دی اگیما نے پہلے سمجھا دے ہوئے فراڈ جے چوبا جے انہوں نے سارے کھیلتے تے جدو ٹوٹے ٹوٹے جانے پھر آدمی ہوں ٹھیک ہوئے پرانا آتا یہ تھے کئی فراڈیے اگر کھڑے کو ڈبل شاس گجرانے کے ٹکر وہ جب ڈبل کر کے دے ساری قوم لگی پڑی جیڑا جگہ اوپر نہ ڈاک سے چھوڑا آن کرے آدھے وہ کھنا تین بھی بولا ڈبل کر کے دے وہ جو لوٹے کا پھر پتا لگے جب بھی قوم کو سمجھاؤ قوم نہیں مانتی وہ نیت پاگل ہو گیا ایسا ہی پیسے نہ کمائیے ایتے کسی نے ڈاک لو کسی نے کرو اب بیاں میں شادیاں دے لکھاں روپیہ ضائع ہوتا ہے اور ہمارا چیز چیز بہ رہے ہیں اوے مینا فضول رسمہ کے پیسے نہ لاؤ نکاح سستے کرو بیٹیاں گھر بیٹیاں نے منڈے روڑ جاندے نے پیسہ کتوں لے آئیے بدی سستی تے نکاح مہنگا اے جی فلانی رسم اے فلانی رسم اے مہندی اے مانیو فلانا نکاح کی 3 شرطیں پہلے بھی بتاتا ہوں 2 جواب حق مہر تے ایجاب و قبول نکاح مکمل اس کے بعد سنت ہے ولیمہ فرض وہ بھی نہیں سنت ضرور کرو تو ہمیں مختصر کرو 3 ولیمہ ایجاب و قبول 2 گواہ حق مہر بھی مرد کی بساط کے مطابق کوئی شریعہ نہیں کہ 100 روپیہ دینا یا 50 روپیہ دینا مرد کی بساط یا عورت کے خاندان میں جو چلتا ہے اس پہ کچھ خرچ نہیں آتا کہ ایسے کسی کچھو نکاح ہوتا ہے کہ ایک تو انہیں لاکھ کتوں لے آئیے وقت روپے دنیا علماء سمجھا کے پہ گئے لو خدا واسطے رسمہ چھاڑ دو ہمیں مولویوں کی پتہ ہے گھر جا کے سمجھاؤ بیویاں اور بیوی ایسا نہیں کروا گے چل تو سارا ناک ہی نہیں رہنا تو ہمیں بیاہ تو پہلے لاگو کرنا اے قرآن کر پیا قوم ساری وحاجہو قوم ہو ابراہیم حق دس دینے قوم لڑتی ایتے بھی حق دسو کہ قوم گل پئی سامین اس وقت اللہ ہمیں حق پہ قائم رہنے کی توفیق دوستو حق پہ قائم رہنا فضول رسموں سے روایات سے بالکل بری ہو جاؤ قوم کیا کرتی ہے یہ ہمارے ذمہ نہیں اگر توفیق ہے تو ولیمہ کرو سب کچھ کرو لیکن بالخصوص میں کہا کرتا ہوں آپ براتاں چھوٹیاں کر لو تجھے اپنا گھڑی لکھاں روپیہ خرچ ہو جائے برات چند بندے لے کے جاؤ تاکہ بیٹی والے کے گھر میں آسانی رہے کہ جیتے میں اللہ دیتا ہے کہ ولیمہ پاک پورا شہر ساتھ رہے تیاں دے کرتے بوجھ کیوں تیاں دے بوجھ نہ پاؤ اگر کہ اللہ دیتا ہے دینا ابھی میرے ناک نہیں رہنا میں برات 100 گھٹی دے 1000 بندہ رہنا 10 20 30 50 جی گھر دے لو نکاح کرو تے جے لوکاں نوں بخارا کہ میں ولیمہ وڈا کر جیڑے برات کے سارے ولیمے کے ساتھ پتا لگے تو کڈا چودھری پیسے انہوں نے دیا جانے تو چودھر تیری صدقے جمع تیری چودھر کر دیا کہ گھر ساتھ نہ 5000 بندے کا ولیمہ گھر 10000 تک کوئی رجنی ولیمہ ہی ہے نا کہ لوگوں کو کھوانا تو گناہ بھی نہیں مسامین اس لیے فضول رسموں پہ جھگڑا نہ کرو حق پہ قائم رہو وہ پیسے بچاؤ
اپنے دھی پتر نو دیو لے پترا اے کھارے کما آپ بھی کھا دے بی بی نو کھوا تو سامی نے جی وقت قرآن اندر پیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی قوم انہوں نے لڑ دیئے پئی انہوں کہا میرے لڑ کیوں لڑ دو پہ اللہ دے جائے میں اللہ نو مننا تا لڑ دو تو کہتی ہے جڑا جڑا کچھ نہیں کر سکنا جی مخالفت کرنا آپ نے فرمایا یاد رکھیا جو انہوں کہ ابراہیم تے میں پتہ ہی نہیں اے جڑے پتنے اے جڑے سامنے تیری سے دے نے اے بادشاہ کے سامنے نے فرمایا نا کچھ نہیں کر سکتے میں انہاں کو نہیں کرتا بلا تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما فلا تتذكرون ما یاد رکھیا جے میں تے ڈرنا تے اللہ کو ڈرنا تسو بھی اللہ کو ڈرو اے شریک نہ بناؤ اے دادا پت کچھ نہیں کر سکتے اے سورج چند کو کچھ سوار نہیں سکتے کچھ بگاڑ نہیں سکتے الا ان یشاء ربی شیئا ہاں میرا رب جو چاہے وہ کر سکتا ہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے آؤ اپنے اللہ پر رجوع کرو اگر مشکل ویلا ہے صبر نال امتحان جو گزرو اللہ کی بارگاہ کھلا نہ کرو اور دنیا جدوں بد رسمی چلی جائے روایات کا شکار ہے تو ہم پرستیاں کا شکار ہے فضول رسم و رواج میں چلی جائے تو بالکل یاد رکھیا جائے تسی رجوع اللہ ول کرو اللہ مینوں تے تانوں سب نوں اپنے رجوع کی توفیق تے قائم رکھے ہمیشہ جڑا ملت ابراہیم پیغام وحی اللہ دے قرآن تے نبی دے فرمان نوں مننے کسے رسم کسے رواج کسے قوم کی ہوندی ہے بھئی قوم کی اکثریت کی بھی کر دی ہے نا بالکل نہیں ایک قوم کی اکثریت نہیں دیکھنی رب دا پیغام دیکھنا ہے بالکل قوم کی اکثریت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال جو آئے گا نا تو بیبیاں جو کھیاں پاکوا لو دے رجام کی کیونکہ چمک دمک ہوئے گی نا بیبیاں اکثر چمک دمک پہ مانتی ہیں دولت پیسہ تو بیبیاں جانتی ہیں پیچھے بندیاں کا بھی پیدا کرک ہو جائے وہ بھی بیبیاں اس کامن کیا کہ وہ عورتیں بندوں کو بھی لے کے دجال کی گولی میں چلے جائیں اکثریت نہ دیکھنا دنیا کی اکثریت دجال کے ساتھ ہوگی حق عیسیٰ اور امام مہدی کے ساتھ کبھی اکثریت لے کے فیصلے نہ کرنا کہ یہ لوگ جو کھیتی رہتے ہیں کبھی بھی حق کے ساتھ اکثریت نہیں رہی اکثریت گمراہی کے ساتھ نہیں ہے بدر میں اکثریت کفر کے ساتھ تھی احد میں اکثریت کفر کے ساتھ تھی یرموک میں اکثریت کفر کے ساتھ تھی یمامہ میں اکثریت کفر کے ساتھ تھی کربلا میں اکثریت یزید کے ساتھ تھی حق حسین کے ساتھ تو اکثریتاں کثرت وے کے بھی بندے چوکھے کی رہنے نا اپنے مالک کے نام وفا کری اپنے رب نے منی رسول نے منی نبی دے بوئے تے پیری اکبر گیر محکم گیر اپنے نبی دی غلامی کرتا رہی نبی دی آل و صحاب کا غلام رہی نہ چھٹنا چھٹ یار کا بوا سارے مکہ ایک پاسے صدیق کل ہی نبی رہا 40 بندے 40 مولا حضرت سیدنا مولا عمر رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھے علیہ السلام بھی کہہ رہی ہے ساڑھے جائز ہے عمر رضی اللہ بھی نے عمر علیہ السلام بھی نے حسین رضی اللہ بھی نے حسین علیہ السلام حضرت عزیز اللہ 40 بندے ٹوٹل مکے جو عمر پاک نے اسلام قبول کی اکثریت کفر پر بلال نے اکثریت نہیں دیکھی سلمان فارسی نے اکثریت نہیں دیکھی کوئی نہ چھڑنا چھڑ یار کا پوا وہ پاویں لکھواری ترکا آرے یار مگو رکھ موڑے اچھلا یار مگو مکھ موڑے اچھلا عشق
کرنا کہ جڑا دنیا کے فضول رسمان رواجات دے کفر اج بھی دنیا کے کافراں دی بہت زیادہ ہے، مگر مومن ہو گئے جڑا اللہ نو نہیں من گئے، اللہ کے رسول نو نہیں من گئے، اپنی مرضی اپنی خواہش نہیں اے حکم دے تحت چل گئے، مل کے میرے نال آکھو نہ چھڈنا چھڈ یار گلوا نہ چھڈنا اوے پاویں لکھ واری تری کا آرے اے یار ولو ان کھنوڑے جنہ عشق دی بازی عشق دی بازی آرے نہ ہوئے عشق دی بیڑی کتے کب جاوے رجی کا آرے آزم جس پہ سونا راضی آزم جس پہ اللہ تیرے ساتھ اللہ تے ساتھ اللہ دا رسولی ساتھ تے راضی ہوئے اللہ سانو گناہ دی اللہ سانو توفیق نہ ملے یا اللہ سانو گمراہی دی توفیق نہ ملے تیری بندگی تے نبی دی غلامی اور آزم جس پہ سونا راضی کوئی لنگ نہیں پارے اوہ لنگ نہیں پارے پینا آرے تو برادران اسلام اکثریت بھی دیکھنی، آسانی کا رستہ دنیا میں تلاش نہیں کرنا، مشکل بیلا بھی ہو، مشکلات بھی ہوں، اوکھارا بھی ہو، رب راضی ہوئے تو اوکھے راٹ ہو کہ ہو ہی نہیں سکتا بندے کو اوکھا بیلا نہ ہو، ممکن نہیں جو اوکھا بیلا نہ ہونا ہوتا ہے آدم علیہ السلام تے نہ ہوتا، نوح علیہ السلام تے نہ ہوتا، شیش تے نہ ہوتا، ابراہیم علیہ السلام تے قوم ساری لڑتی ہے پئی پھر بھی آپ سے کھڑے پرواہ نہیں۔ قرآن کریم نے بار بار ذکر کیا، بار بار فرمایا، انہاں کیا ابراہیم کی کرنا پیا فرمایا میں تواڈے نے بتاں تو کیوں ڈرنا کہ شریک تساں بنائے ہیں وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ میں تواڈے کول کیوں ڈراں؟ انہاں کہ ابراہیم بڑا مشکل ہے سارا پنڈ خراب سارا علاقہ، فرمایا کوئی گل نہیں میرا رب راضی میں راضی۔ مقصد کی کہ ملت ابراہیم مشکلات کون کی مت میں بار بار کہنا بلکہ جنہ اللہ دے نیڑے ہو جائے نا اتنا زیادہ مشکلات نہیں، دکھ غم مصیبت اولاد کا غم بیوی کا غم مال کی کمی دیگر مشکلات، مگر رب راضی رہے کچھ ویلا آئے گا جنی رات لمبی ہوگی نا خیر کو کی جاتی صبح نہیں ہونی ہے۔ انما العسر یسرا ہے قرآن کی آیت، خدا کی قسم مجھے بھی یہ آیت سہارا دیتی ہے۔ غم دکھ مصیبت آتے ہیں مگر جب قرآن پڑھا جاتا ہے نا انما العسر یسرا، عسر ہوگا تنگی ہوگی غم آئے گا پھر رب اپنے فضل سے یسرا وہ آسانی دے گا۔ جیڑا عسر وچ گرے تے آ گیا بے صبر ہو گیا وہ دی ذات تے یقین رکھو کہ ڈوب گیا اس تنگی وچ کر رہا ہے اسی وقت کو اپنے آپ کو بتانا کہ یا اللہ میں تیرا بندہ جیسا جے ماہی میرے دکھ وچ راضی سو تو جھولے دنیا تے دنیا تے جس دکھ نہیں پایا دنیا تے جس دکھ نہیں
آزمائشاں ہوندیاں نے حق والیاں تے ہوندیاں نے قرآن آندا ہے پیا رب ذوالجلال ناقات نے فرمایا میں نہ کلو کیوں ڈرا جنہاں نے تساں شریک بنایا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فرمایا میں نہ کو نہیں کرتا انہاں نے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری نہ الہ کے نہ انہاں کی پوجا کوئی دلیل نہیں فرمایا میں نہیں مانتا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فرمایا نہ تم گروہوں کو مانتا زیادہ سزاوار کون ہے ان کنتم تعلمون اگر تسی جان دے ہو سامی نے ذکر کرن کا مقصد ہے وہ تقدیر جڑا لکھیا ہوندا ہے او تے نہیں آنا غم بھی آن گے دکھ بھی آن گے مصیبتاں بھی آن گیاں مگر یاد رکھی جڑا بندہ خدا دا ہوے جڑا غلام نبی دا ہوے بلکہ امام حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو بسم اللہ پتا نا کیوں آنے بسم اللہ کی طرح وہ ایسا جوڑا نا ککڑی پرندہ صبح کریے وہ تڑپ رہا ہے کہتے دل درد سے بسم اللہ کی طرح لوٹ رہا دل ایتے جو ایک گردن بڑھ دئیے تڑپ رہا ہوئے ایک جڑا استعمالی کیفیت ہے دل درد سے بسم اللہ کی طرح لوٹ رہا ہو سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو کہ دل تڑپ رہا ہوئے غم دکھ مصیبت تے جی محبوب دا جڑے نال پیار کری دا سونے دا ہاتھ دل تے آ تے ساریاں طرفاں مک جان دل درد سے بسم اللہ کی طرح لوٹ رہا ہو سینے پہ تسلی کو سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ ذرا ہو تیرا ہاتھ دل درد سے بسم اللہ کی طرح لوٹ رہا ہو سینے پہ تسلی کو سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ نبی نے غلام جڑے کولیاں سے جلدے نہیں پائے تو میرے نبی نے بلایا فرمایا غلاماں ذرا قمیض ہٹا اور نبی نے قمیض ہٹائی قد تے کولیاں دے چلن دے نشان میرے نبی نالے ہاتھ پھیر دینے نالے نبی رو میرے دل درد سے بسم اللہ کی طرح لوٹ دل درد سے بسم اللہ کی طرح لوٹ اور سینے پہ تسلی
درد سے بسم کی کرا لو سینے پہ تسلی کو سینے پہ تسلی کو ہجر تیرا جب پانی منگے ہجر تیرا جب پانی منگے میں خون نہ دے گیا ہجر تیرا جب پانی منگے میں خون نہ دے گیا دل کر دے سونے تیرے سامنے بیٹھے اور درد پرانے چھیڑا دل درد سے بسم کی طرح سینے پہ تسلی کو سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ بڑا ہو خدا کی قسم دکھاں کا بول پہ جائے جلو سونا آ گیا جو صبر کر میں تیرے فکر نہ کر تیرا عسر ختم ہو گیا تیرا یسر آنے والا سامعین کبھی کبھی سہی کے وقت اٹھ کے نبی پہ درود و سلام پڑھ کے یہ پڑھ لیا کرو کہ یا رسول اللہ دل درد سے بسم کی طرح تڑپ رہا ہے کاش سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو سامعین اسی وقار اس لیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ توحید کے ماننے والے توحید کا پیغام دینے والے توحید کے ماننے والوں کے بیٹے تھے میں نے تفصیل سے عرض کیا یہ ابھی ہے آپ کا چچا آزر تھا حضرت ابراہیم کے آپ تعلق تھے جو میں نے بائبل سے اور تمام روایات سے میں نے ثابت کیا اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں اپنی وحدانیت اپنی بندگی توحید اپنی عبادت کی توفیق ہمیشہ قائم رکھے اللہ ہماری نسلوں کو بھی سرکار کی غلامی میں رکھے آمین بجاہ نبی کریم